جس گناہ کا چھوڑنا جس کو سلطنت بلق معلوم، جس مسلمان کو کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس کو چھوڑ دینا اس کو سلطنت بلق چھوڑنے کے برابر ہے، جس گناہ کو چھوڑنا سلطنت بلق کا متبادل ہو اس کے دل میں، اس کو چھوڑ دے تو گویا اس نے سلطنت بلق اللہ پر فدا کر دی۔ جان تم پر نثار کرتا میں نہیں جانتا وفا کیا، اللہ پر جان دینا چاہیے۔ گال وال کیا چیز ہے؟ گال کیسے دیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ سنت کے سائے میں رہو۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی اپنے بڑوں کے سائے میں رہنا چاہیے، بتاؤ داڑھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رکھنا واجب ہے، یہ عجیب سنت ہے تو سنت، مگر چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے داڑھی رکھنا، اور ایک مشت رکھنا واجب ہے جس کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ہے اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام دنیا کے اولیاء اللہ کا عمل یہ ہے۔ کوئی ولی اللہ ایسا نہیں پاؤ گے جو داڑھی مڈاتا ہو یا کٹاتا ہو۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان داڑھی کو اللہ کی دوستی کی علامت سمجھتا ہے، اس کے باوجود اپنی بیوی کے خوف سے، دفتر کے خوف سے، پیٹ کے خوف سے، معاشرے کے خوف سے، ماحول کے خوف سے داڑھی نہیں رکھتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اس پر غالب ہو جائے گی جس دن اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت چھا جائے گی، پھر اس دن نہ بیوی سامنے نظر آئے گی، نہ عالم نظر آئے گا، پورا عالم نظر نہیں آئے گا۔ ایک سفر کر لیں وہ کسی قافلے سے، کوئی نہ ملے تو اس فقیر کے ساتھ سفر کر لیں، انشاءاللہ بیٹری چارج ہو جائے گی اور ایمان شیرانہ ہوگا، لومڑیانہ رفتار ختم ہو جائے گی۔ لومڑی کی رفتار شیروں کی رفتار سے بدل جائے گی۔ جب کوئی آپ کو تبصرہ کرے اور تنقید کرے کہ کیا اچھے خاصے گال تھے، چکنے مکنے گال کو تم نے کیا جنگل کر دیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کو جنگل کہتے ہو؟ باغ انبیاء ہے، باغ اولیاء ہے، تم اللہ کے دوستوں کے باغ کو جنگل سے تعبیر کرتے ہو؟ کسی باغ کو، درختوں کو، پودوں کو، گلاب چنبیلی کو سب کو ویران کر دیا جائے، آگ لگا دی جائے تو آپ وہاں کیا کہو گے؟ کیسا باغ ہرا بھرا تھا۔ گالوں کو چٹیل میدان نہ کیجیے، اللہ کے نام پر ہمت سے کام لو، کوئی کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی کچھ کہے تو خانقاہ میں آ جانا، ہم ہر ہنسنے والے سے لڑنے کے لیے تیار ہیں سارے عالم میں۔ لیکن ایک شعر یاد کر لو، جب کوئی تبصرہ کرے کہ آپ کی داڑھی کیوں رکھ لیا، اللہ کی محبت جب مل جائے گی تو کسی کی پرواہ نہیں کرو۔ ہمارے بزرگوں نے یہ شعر کہا ہے کہ سارے عالم میں مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے۔ سوچ لو بھائی، سکھوں نے اپنے گرو نانک کی محبت میں داڑھی رکھی، ذرا ان کو کہہ دو کہ داڑھی منڈا دو۔ کافر ہو کر سکھ کافر ہے لیکن اپنے پیشوا کی محبت میں ظالم پاگل ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے متبع ہیں، ہمارا دین صحیح ہے، اسلام سچا مذہب ہے کہ آج جو بھی اسلام کو قبول نہیں کرے گا، رات دن خیر و خیرات کتنی نیکی کرے اس کا قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، قرآن شریف کا اعلان۔ تو ہم کو بھی سبق لینا چاہیے اور مصیبت سے بھی نجات مل جائے گی۔ اللہ خوش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش۔ ہر جمعے کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں عمل امت کا پیش کیا جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں امتی نے داڑھی رکھ لیا تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں استرا پھیر رہا ہے تو آپ کے دل کو غم اور دکھ ہوتا ہے۔ تو نبی کو دکھ پہنچانے والے کیسے سکھ سے رہیں گے؟ اللہ بتاؤ، اللہ کے پیاروں کو دکھ دینے والا سکھ سے نہیں رہ سکتا، ایک نہ ایک بلاؤں میں مبتلا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دل سب کو دکھائے، سارے امت کو، کہ انسان کم سے کم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر اور بلڈ مارنے کی عذاب و مصیبت سے نجات پا جاؤ، کیونکہ گال ملائم گالوں پر
بلٹ کو گھسنا اور لوہے کی دھاردار چیز کو، یہ کیا گالوں پر عذاب نہیں؟ اور جب داڑھی رکھ لو گے تو مہینے میں کہیں ایک آدھ دفعہ زیادہ بڑھ جائے تو ایک مٹھی پکڑ لو. اپنا مال اپنے ہاتھ میں رکھو، مال عرب پیش عرب، کیونکہ بعض وقت حجام نے سڈول کرتے کرتے ڈول کر دیا. ایک مٹھی پکڑو پھر یہاں سے کاٹو. اور جب کوئی کہے کہ بیوی کہے میاں کیا کر رہے ہو، کہہ دوں بھائی تم کو کلمہ یاد ہے محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کو رسول مانتی ہو، تو کیا انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تھی؟ کیا تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا قبروں میں یہ دال کام آئیں گے؟ کیا قبروں میں تیری نگاہ کی پسندیدگی کام آئے گی کہ اللہ میاں ہماری بیوی کو پسند نہیں تھی داڑھی اس لیے نہیں رکھا تھا؟ اللہ کا حقزادہ ہے، دال کس نے پیدا کیا؟ تو خالق نے دال کا حقزادہ ہے یا یہ مخلوقات کی قیمت زیادہ ہے؟ یہ تو خود مخلوق. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. بس جس وقت میں جتنے گناہ میں انسان کو عادت ہو، اور اگرچہ سلطنت بلخ کی جیسی محبوب ہو اس کو، بعض لوگوں کو گناہ جو ہے اتنا پیارا ہوتا ہے کہ سلطنت بلخ ان سے چھین لو مگر وہ اس کو اختیار کرے. یہ خاص کر عشق جو ہے، عشق وہ ظالم چیز ہے کہ سلطنت بھی چھوڑ دیتا ہے، جیسا کہ برطانیہ میں واقعہ پیش ہو چکا ہے. ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت کو استعفیٰ دے دیا کہ ہم اپنی معشوق کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن نفس کے لیے ایسی جس کو کوئی گناہ بہت محبوب ہو اور سلطنت بلخ کا متبادل ہو تو سلطنت اس گناہ کو چھوڑ دو. قیامت کے دن سلطان ابراہیم ایندھن کے ساتھ کھڑے ہوئے انشاءاللہ. اسی میں نظر بازی بھی ہے. زندگی میں مان لو ایئرپورٹ پر، طیارے پر، ایئر ہوسٹس ہو، کوئی الفسٹن اسٹریٹ ہو، کلفٹن ہو، کہیں ایسی کوئی شکل نظر اچانک آ گئی، دیکھنا مت قصدن سلطان بلخ کا درجہ لینے کے لیے، قصدن مت دیکھنا، اچانک کہیں نظر پڑ گئی اور آپ نے دل میں خیال آیا کاش کی سلطنت بلخ ہوتی تو دیکھ کر اس عورت کو لے لیتے، شادی کر لیتے. لیکن آپ نے کہا نفس کہ اللہ کے خوف سے نہیں دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اگر شیطان کان میں کہے کہ بڑا مزہ آئے گا، اور وہ گجراتی بھی ہے اور شیطان بھی اسی ملک کا ہوتا ہے، جس ملک کا انسان ہوتا ہے اسی ملک کا شیطان بھی ہوتا ہے. گجرات والوں کو گجراتی شیطان آتا ہے تو وہ گجراتی میں کہتا ہے ہم ایسی لذتوں کو، زال نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ ہم ایسی لذتوں کو. اس سے کیسے کہو گجراتی زبان میں؟ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوست تو ناراض ہوتا ہے. کاش کہ یہی ایک عمل کر لو. مسجد میں ہوں، تجربے سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے راستے وہ کھل جائیں گے، یہاں تک کہ اولیاء اللہ کا جو سب سے اونچا مقام ہے آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. خالی ایک گناہ چھوڑ دو. مگر اسٹرکچر کے بعد یہ فنیشنگ کا کام ہوگا. پہلے تو شکل بنا لو بھائی، اسٹرکچر سے پہلے فنیشنگ ہوتی ہے. تو ایک مشت داڑھی رکھ لینا، اور یہ داڑھی کا بچہ بھی ضروری ہے. یہ بچہ، ہاں چچا لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچہ کو نہ چھوڑیں ورنہ کچا ہو جائے گا اس کا ایمان. اور پائجامہ اور پتلونوں کو، پائجامے کو ٹخنے سے اوپر کرو. دفتری آدمی ہے، سروسز میں ہے تو وہ موزہ پہنے، گرمیوں میں سفید، سردیوں میں گرم. موزے سے کوئی حرج نہیں، اگر موزہ سے ٹکنا چھپ جائے تو کچھ گناہ نہیں، لیکن پائجامہ اور لنگی اور جبہ اور کرتے سے چھپ جائے تو یہ اس وقت میں یہ حرام ہے. اور وہ بھی جب چل رہا ہو یا کھڑا ہو. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کسی کا ٹکنا چھپ جائے کوئی گناہ نہیں، سوئے ہوئے ہیں کوئی گناہ نہیں. قائمن و ماشین، یہ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کی شرح بذل المجہود میں لکھا ہے. اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں کہ اپنی بیویوں کو جا کے ٹکنا چھوا. تو آج کل فنیشنگ جب اسٹرکچر ہو جائے اللہ والوں کا اور اللہ کے پیاروں کا اسٹرکچر تیار کر لو. بغیر اسٹرکچر کے فنیشنگ کا خیال ساری زندگی محروم رہے گا فنیشنگ سے، اور اسی حالت میں موت آ جائے گی غلط اسٹرکچر کے ساتھ، اور جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا.
یہ حدیث شریف ہے. اگر کسی کو زنا کرتے ہوئے موت آئی تو اسی حالت میں اٹھے گا. کوئٹہ میں جب زلزلہ آیا تو بہت سے لوگ غلط کاموں میں مشغول تھے اور چھت گری ہوئی تھی. جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. اور کوئی گارنٹی کوئی ضمانت نہیں کہ بڈھے ہی ہو کر 70 سال کے ہو کر مریں گے. نہ جانے بولا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہے اور نامعلوم المیعاد ہے. کچھ پتہ نہیں. زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہے اور نامعلوم المیعاد ہے. ہم جب ناظم آباد میں رہتے تھے 18 سال کا ایک تاجر کا لڑکا گھر پہنچ کر کے اور بالکل 100 قدم گھر پر نظر آ رہا اور وہیں اس کا ہاتھ کھل گیا. اور کبھی دل کی بیماری نہیں تھی. بیماری بتا کے نہیں آتی. ہوشیار رہو کب بلاوا آ جائے. اس لیے اپنے پورے جسم کے اندر سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مشغول کرو اور سارے اعضاء کو نافرمانی سے بچا لو تو سارے اعضاء خیریت سے رہیں گے اور آپ چین سے رہیں گے. آج میں نے وہی آیت تلاوت کی ہے کہ ہم لوگ چین کے طالب ہیں. آرام اور دل کا چین اور دل کا اطمینان ایک انٹرنیشنل معشوق ہے, بین الاقوامی محبوب ہے. دنیا میں کسی کافر سے بھی پوچھو گے تو کہے گا کہ ہم کو اطمینان چاہیے. امریکہ, آسٹریلیا, جرمن, جاپان, یہودی, عیسائی, انگریز, کسی سے بھی پوچھو, ہندو سے پوچھو, یہودی سے پوچھو کہ کیا تم اطمینان کے ساتھ زندگی چاہتے ہو یا بے اطمینانی کی زندگی چاہتے ہو؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اتنا بڑا مجمع ہے اسی میں بتا دو. اطمینان کے ساتھ جینا چاہتے ہو یا بے اطمینانی؟ تو معلوم ہوا اطمینان غیر مختلف ہی مسئلہ ہے, متفق علیہ مسئلہ ہے اور سارے عالم کا اجتماعی اور بین الاقوامی مسئلہ ہے. کوئی عالم کے اندر کسی کے دماغ میں عقل ہو, پاگل نہ ہو بس, تو سب اطمینان چاہتے ہیں. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے دوست, اے انسان, اے ایمان والو, دل کا اطمینان ہماری یاد میں ہے. یہ قرآن پاک ہے. دل کا اطمینان ہماری یاد میں. گناہ چھوڑنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ دل کو نہیں ہوتی, نفس ظالم کو ہوتی ہے, نفس دشمن کو ہوتی ہے. اسی لیے جو نفس دشمن کی بات مان کر گناہ کرتے ہیں ان کے دل میں بے چینی رہتی ہے. دل کا اطمینان گناہوں سے نہیں ہوتا, اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اور ذکر کا جتنا کامل درجہ ہوگا اتنے ہی کامل اطمینان ملے گا. ایک صاحب نے لکھا کہ امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, آپ کا بتایا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں, پھر بھی دل میں پریشانی ہے, اطمینان نہیں. حضرت نے فرمایا کہ تمہارا اطمینان کامل اس لیے نہیں ہے کہ تم کسی گناہ میں مبتلا ہو. تمہارا ذکر ناقص ہے, یاد الہی ناقص ہے. جب ناقص یاد ہوگی تو ناقص اطمینان کا ثمرہ ملے گا. جس دن تمہارا ذکر کامل ہوگا تو کامل اطمینان ملے گا. جدا خاک آمیز چوں مجموع کنت. تو مبارک ہیں وہ لوگ. اور معروی نے اس مضمون کی تفسیر اور شرح اس طرح بیان کی کہ 100 کانٹے ہیں کسی کے جسم میں. ایک ڈاکٹر مشفق نے کہا کہ ہم کانٹے نکالنے میں PhD ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں. 99 کانٹا نکال دیا, لیکن ایک کانٹا اس نے چھوڑ دیا. کانٹا نکلوانے والے نے کہا کہ یہ کانٹا میرا معشوق ہے, یہ میرا محبوب ہے, اس سے مجھے بہت پیار ہے. اس کانٹے کو ڈاکٹر صاحب نے نکال لیا, ایک کانٹا تو رہنے دیجیے. جہاں پھولوں کا ہم مزہ لیتے ہیں تو کانٹے کا بھی مزہ لینے دو. تو حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں گر گرفتار صفات بدشدی, گر گرفتار صفات بدشدی, اگر تم ایک بری عادت میں بھی مبتلا ہو, ایک گناہ, سب گناہ سے توبہ کر لیا, بس ایک گناہ رہ گیا, ہم تو دوزخ, ہم عذاب سرمدی, تو تمہاری زندگی خود دوزخ ہے, تمہیں دوزخ میں جانے کی ضرورت نہیں.
اللہ کی نافرمانی اور دوزخ میں ہر وقت مسافر رہتا ہے. نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کچھ سارا جہاں بدلا. تیری چتون کیا پھری، سارا زمانہ پھر گیا. اللہ کی نظر جب بدلتی ہے اور ناراض ہوتا ہے تو آپ کے اعضاء خود بخود آپ کو ستائیں گے. آپ کا دل آپ کو ستائے گا، آپ کا ماحول اور جغرافیہ آپ کو ستائے گا. لہذا معلومی کے اس شعر سے معلوم ہوا کہ ایک گناہ بھی باقی نہ رکھو. 100% اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ تو 100% اطمینان کی حیات مل جائے گی. مان اللہ، یہ ہے اس آیت کی تفسیر. اور اسی آیت سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی. جب میں طبیہ کالج الہ آباد میں پڑھ رہا تھا تو میں اطمینان کی زندگی کا طالب تھا. تو مجھے تلاش تھی کہ بھائی اطمینان چین کیسے پائیں گے. ہر چیز اختیاری نہیں، اور اختیاری جتنی چیزیں کوشش کرنے کے باوجود ملتی ہیں وہاں چین نہیں. سلطانیت اور سلطنت سے لے کر گداؤں اور فقیروں کے چاٹائی اور ٹاٹ تک، تخت شاہی سے لے کر فقیری کی چٹائیوں تک، سب دنیا بھر کوئی بھی چین میں نہیں. شاید بزرگ فرماتے ہیں عالم ہما دردست و دوا می خواہد. پورا عالم درد سے بھرا ہوا ہے، دوا چاہتا ہے. عالم ہما دردست وہ دوا می خواہد. عالم پوری دنیا درد سے بھری ہوئی ہے اور دوا کی متلاشی ہے. فقیر غذا می طلب وہ شہ اشتہا خواہد. فقیر غذا تلاش کر رہا ہے، روٹی مانگ رہا ہے، اور بادشاہ بھوک مانگ رہا ہے. بادشاہ کیا مانگ رہا ہے؟ بھوک. بادشاہ کہتا ہے کوئی حکیم لاؤ، ڈاکٹر لاؤ جس سے مجھے بھوک لگے. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکھنؤ کے ایک نواب صاحب کو معدے میں السر ہو گیا. اطباء لکھنؤ نے فیصلہ کیا کہ قیمہ کا 1 تولہ پانی ململ کے کپڑے میں نچوڑ کر ان کو پلایا جائے اور کوئی روٹی ووٹی نہیں کھا سکتے. جب غذا 1 تولہ قیمے کا پانی ہوگا تو جب غذا کم ہوگی نیند کیسے آئے گی. بڑے بڑے قصہ کہنے والے، سر میں کدو کاہو خسخاس کے تیل مالش کرنے والے اور قصہ گو بلائے جاتے تھے، پھر بھی 3 بجے رات تک نیند نہیں آتی تھی. 1 گھنٹہ مشکل سے نیند آتا تھا. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی واضح راحت القلوب میں فرماتے ہیں، یہ ایک واضح ہے جس کا نام ہی راحت القلوب ہے، دل کا آرام. اور اسی آیت پر بیان ہے پورا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے ایمان والو، دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے. اور یاد کی 2 قسمیں ہیں. جن باتوں سے اللہ خوش ہوں اس پر عمل کر لو، یہ بھی یاد ہے. جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض و ناخوش ہوں وہ عمل نہ کرو، چاہے جان دے دو، چاہے جان دے دو. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. سب سے پیر تک اللہ کے ہو. بتاؤ اللہ کے ہو یا اپنی جان اور نفس کے ہو؟ تو پھر یہ شعر پڑھتے ہوئے ہر گناہ چھوڑ دو. کون سا شعر؟ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا. تو نواب صاحب کو 3 بجے تک نیند نہیں آتی تھی. قصہ گو، بڑے بڑے تیل نیند لانے والے، دوائیں سب بیکار. ایک دن ایک غریب لکڑہارا آیا، لکڑی کا گٹھر رکھا نواب صاحب کی کوٹھی کے سامنے فٹ پاتھ پر. لکڑی بیچتا تھا بیچارہ اور اس کو بھوک لگی تھی. اپنی بیوی سے موٹی موٹی روٹی پکا کر لایا تھا شہر لکھنؤ میں بیچنے کے لیے. لکڑی کا پورا گٹھا پھینکا اور 2 روٹی اتنی بڑی بڑی 1 فٹ بائی 1 فٹ نکالی اور کھایا. اور کاہے سے کھایا؟ ٹماٹر، ہری مرچا اور دھنیا وغیرہ سے. کوئی گوشت اور قیمہ اور کباب اور کوفتہ نہیں تھا. اور پھر 1 لوٹا پانی، بہت بڑا لوٹا، پورا پی گیا. اور نواب صاحب کی کوٹھی کے سامنے فٹ پاتھ پر، جس کی 1 اینٹ اوپر 1 اینٹ نیچی، 1 اینٹ اوپر 1 اینٹ نیچی، ٹیڑھی میڑھی، نشیب و فراز. تو نواب صاحب نے اپنی کوٹھی پر، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، اپنا ایسے بیٹھے کھڑے ٹہل رہے تھے تو دیکھا اس لکڑہارے کا حال کہ 2 بڑی بڑی روٹی کھا گیا 1 فٹ بائی 1 فٹ.
اور ایک لوٹا پانی پی کے اور فٹ پاتھ پر سو گیا. ہم یہاں موٹے موٹے گدے اور صوفے اور قالین پر نیند نہیں پا رہے ہیں. تو اس نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا, نواب صاحب نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ اس لکڑہارے سے کہو, غریب مزدور سے, کہ اپنی نیند اور اپنی بھوک ہم کو دے دے, میں اس کے نام پوری ریاست لکھنے کے لیے تیار ہوں. تنگ دستی 1000 ہو غالب, تندرستی 1000 نعمت ہے. تو اس آیت کا پورا بیان میں نے پڑھا, راحت القلوب. زندگی میں پہلا واز اختر نے پڑھا, حکیم الامت تھانوی رہے, اس کے پہلے کوئی واز ملا ہی نہیں تھا. بس راستہ کھل گیا کہ اللہ کو یاد کرنے کی معنی نہیں کہ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہو. بعض لوگ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, حافظ ہیں تو ہر وقت, مگر گناہ نہیں چھوڑتے. جو گناہ نہیں چھوڑتا اس کا ذکر کامل نہیں. آپ ہی سوچیے, آپ کا بیٹا کچھ بات میں آپ کی بات مانتا ہے, کچھ میں آپ کی نافرمانی کرتا ہے, آپ خوش ہوتے ہیں؟ جس طرح آپ اپنے چھوٹوں سے اپنا حق مانگتے ہو, آپ بھی کسی کے چھوٹے ہیں, آپ کا بھی کوئی بڑا ہے. آپ کیوں نہیں 100% اللہ کے بنتے؟ اپنی اولاد کے لیے تو تعویذیں مانگتے ہو کہ صاحب بیٹا ہمارا 10-20 بات مانتا ہے اور 10-20 بات نہیں مانتا, ہر وقت نافرمانی کر کے میرے دل کو دکھ پہنچاتا ہے. جو اپنے چھوٹوں کو اللہ کی فرما برداری نہیں سکھاتا تو وہ اپنے چھوٹوں سے وہ بھی نہیں پائے گا فرما برداری. ایک شخص اعظم گڑھ کا آیا نازم آباد میں, اور وہ 4 ڈپٹی سیکریٹری کی ابا تھے, چاروں بیٹے, چاروں ڈپٹی سیکریٹری, 20-20 ہزار تنخواہیں, کار, موٹر, بنگلہ. آئے اور انہوں نے کہا ہمارے ایک دوست انور نعمانی صاحب سے, جو علامہ شبلی کے بھتیجے تھے, میرے یہاں رہتے تھے, محبت سے, کرایہ دار نہیں تھے, محبت ہو گئی تھی اعظم گڑھ میں. میں نے کہا چلو بھائی آپ بھی چلو کراچی. ان کے وہ رشتے دار ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے زکات دے دو. تم کہا اچھا, ارے ظالم تیرے 4 بیٹے ڈپٹی سیکریٹری ہو, تو زکات مانگتا ہے. اور وہ تھے بھی بڑے عقل خم والے. نعمانی صاحب کسی کو سیرتے بھی نہیں تھے, جج کے بیٹے تھے, علامہ شبلی کے بھتیجے تھے, جج جنید صاحب کے بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں زکات مانگتے ہو, تمہارے بیٹے تو 20-20 ہزار تنخواہ پاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے زمینداری بیچ کر, ہندوستان کی ساری زمینداری بیچ کر میں نے ان ظالموں کو ڈپٹی سیکریٹری بنایا, مگر ایک بھی اس میں میری محبت اور میرا حق ادا نہیں کرتے. چاروں کے چاروں کہتے ہیں کہ آپ میرے بنگلے کے گیٹ پر چوکیداری کیجیے, اور ہم جب اپنی سینما دیکھ کر بیگم صاحبہ کے ساتھ آئیں 12 بجے رات کو, تو آپ موجود ملیں گے ہمیں گیٹ پر, آپ سو نہیں سکتے. اگر اس طرح رہنا ہے تو رہو. تو اس لیے میری غیرت نے تقاضا کیا کہ زکات مانگ لوں گا, لیکن ظالم بیٹوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا, ان کے گھر نہیں رہوں گا. تو اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ چل کر کے میرے بیٹوں کو باپ کی فرما برداری سکھا دیجیے. انہوں نے کہا کہ تم کو ہم تمہارے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک سوال بتاؤ, تم نے کبھی اپنے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سکھائی, یا امریکہ تک بھیج کر خالی پڑھائی کی؟ امریکہ تک تو پڑھائی تم نے ان کو, مگر کبھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور تم نے اللہ کی بندگی اور غلامی اور فرما برداری سکھائی؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی نماز روزی کی بات ہی نہیں کی, یہ سوچا ان کو خوب بڑے بڑے افسر بنا دو, پڑھا دو, اور پھر جب ہم بڈھے ہو جائیں گے بیٹھ کے کھائیں گے, چاروں بیٹے ہمیں کچھ وظیفہ باندھ دیں گے, اب ایک پیسہ بھی نہیں دیتے. کیا نتیجہ نکلا؟ ان کا میں ہرگز نہیں جاؤں گا. تم نے اللہ تعالیٰ کی اپنے بچوں کو کیوں نہیں تعلیم دی, کیوں نماز روزہ نہیں سکھایا؟ آج بھوگتو تم. جب تم نے اللہ کا حکم نہیں سکھایا تو وہ تمہارا کیسے مانیں گے؟ دوسرے صاحب کا قصہ سنیے. میرے ایک دوست تھے میرے شیخ کے خلیفہ, اور ان کا بیٹا, ایک ہی بیٹا تھا, امریکہ تک پڑھایا انہوں نے, امریکہ تک. اب جب آئے تو فخر کے ساتھ کہنے لگا میرا بیٹا آ رہا ہے, اب بہو ہمیں روٹی کھلائے گی, اور بڑے آرام سے گزرے گی. جب بیٹا آیا تو ٹیلی فون کی, میں نے ٹیلی فون کیا کہ بھائی اب تو روٹی پا رہے ہو, بیٹے کے ساتھ رہ رہے ہو نا, بہو کی روٹی پکائی ہوئی, خوب مزے ہیں. کہنے لگے کیا کہیں صاحب, وہ کم وقت امریکہ سے جو پڑھ کے آیا وہ تو اپنی بیوی کو لے کر بھاگ گیا, مجھے الگ چھوڑ دیا اکیلے, میں اس وقت روٹی پکا رہا ہوں. یہ ہے. اور اگر بیٹا اللہ والا ہے تو اپنے باپ پر جان دے دے گا.
ماں باپ کی خدمت کرے گا. تو یہ آیت آج اسی لیے میں نے تلاوت کی ہے کہ ہمارے بہت سے دوست اطمینان قلب کے تلاش میں ہیں مگر غلط راستے سے تلاش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے تلاش نہیں کر رہے ہیں کہ 100% فرما بردار ہو جائیں اور ایک فرما برداری میں بھی مبتلا نہ رہے. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ کے نیک کام کو اختیار کر لینا اور گناہوں سے بچنا. گناہ سے بچنا انسان کا فطری حق ہے کیونکہ گناہ کا نام منکر ہے, اجنبی چیز. منکر مانے اجنبی. اجنبی سے ہر وقت گھبرانا چاہیے اس کو. اور نیکی کا نام معروف ہے, جان پہچان والے. نیکی کا نام معروفات اور برائی کا نام منکرات. معروفات کیا ہے؟ جانی پہچانی. عارف ہو پہچاننا. تو نیکی تو جان پہچانی چیز ہے. جانی پہچانی دوستوں سے دل خوش ہوتا ہے دیکھنے سے. اجنبی آدمی سے گھبراتا ہے. اجنبی آدمی سوچتا پتہ نہیں جیب کترا ہے کہ کیا ہے, یہ کوئی ہیروئنچی ہے کیا ہے. اگر شکل بھی داڑھی والا ہے تو کم سے کم اتنا سمجھے گا کوئی بھروسہ نہیں. کیا بھروسہ ہے جوانی کا. پیسہ دیکھا تو ہو گئے کیسے. کیا بھروسہ ہے جوانی کا. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا. یہ جغرافیوں پر مت مرو ورنہ تمہاری تاریخ خراب ہو جائے گی کیونکہ جغرافی بدلنے والے ہیں. ہر بچہ بڑے میاں اور نانا نانی ہونے والا ہے. مولا سے دل لگاؤ ورنہ لیلاؤں کے عشق چکر بازی میں یا تو شادی کرو حلال بیوی ٹھیک ہے مگر ادھر ادھر کی چکر میں لگو گے تو جوتے پڑیں گے اور عاشق مولا بنو گے تو تمہارے جوتے اٹھائے جائیں گے. اگر عاشق مولا بنو گے کسی عاشق مولا کی دوستی لے لو پیمن. عاشق مولا بنو گے تو تمہارے جوتے اٹھائے جائیں گے اور عاشق لیلا بنو گے تو جوتے پڑیں گے. دونوں زندگیوں میں کتنا فرق ہے. یہ خوب سمجھ لو ایمان والو, تمہارے قلب کو اطمینان ہماری یاد سے ملے گا. اور یاد کی علماء نے 2 قسمیں لکھی. جن باتوں سے خوش ہوں اس پر عمل کرنا یاد ہے, جن باتوں سے ناخوش ہوں اللہ پاک اس کو چھوڑ دینا بھی یاد ہے. ماشاءاللہ کر کے تو دیکھو. نیم جان بستانہ دو 100 جان دہت. گناہ چھوڑنے میں آدھی جان بھی اگر ہو جائے تو چھوڑ دو, 100 جان اللہ عطا فرمائے گا. نیم جان بستانہ دو 100 جان دہت. آدھی جان لے کر خدا 100 جان عطا کرتا ہے. اور ان سے در رحمت نائل آدہت جو تم وہم گمان بھی نہیں کرو گے. ایسی ایسی نعمتیں اللہ دے گا, قلب میں وہ سکون اور چین دے گا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اسی واز نے اور اسی آیت کے واز نے راہ پر لگا دیا اور میں نے فوراً شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے 18 سال کی عمر میں مریدی کر لی. ان جوانوں کو کہتا ہوں کہ جو جوان کم عمری میں مجھ سے بیعت ہوئے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ ہم نے بہت تیر مارا. سمجھیں میرے پیر نے بھی 18 ہی سال کی عمر میں بیعت کی. میں نے جوانی دے کر مزہ اڑایا کہ اللہ اس خالق شباب پر اپنے جوانی فدا کرنے کے بعد اللہ کیا دیتا ہے وہ میرا دل جانتا ہے. لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے اور غم اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے. یہ میرا شعر پڑھا کرتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے نام میں بہت مزہ ہے, لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے مگر گناہ چھوڑنے میں غم اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے. ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں مگر بیلنس اللہ کے نام اور ان کے مالک کے کرم میں جو مزہ ہے وہ بے مثل مزہ ہے. بذکر اللہ تطمئن القلوب کی آیت یاد کر لو, ایمان لاؤ اس کے اوپر کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملے گا. اور نافرمانی سے چوری چھپے جو حرام لذتیں لوگ لینے کے عادی ہیں بصورت باعزید بستانی بھی بعضی ایسی روحیں ہیں جن کی شکل دیکھو تو باعزید بستانی سے کم نہیں معلوم ہوتے, لیکن جب کوئی نمکین شکل آ جائے گی تو وہ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس ظالم نے کبھی اللہ کی یاد میں آنسو نہیں بہائے, کبھی اس کو ملتزم اور روزہ مبارک نصیب نہیں ہوا. اس طرح سنتا ہے رویداد چمن. رویداد چمن اس طرح سنتا ہے قفس میں جیسے کہ کبھی اس نے گلستان نہیں دیکھا. تو اللہ کے نام پر مرنا اور جینا سیکھ لو. میں نے جنگل میں گزاری زندگی اپنے شیخ کے ساتھ. میں نے رات میں ان کی آہوں کو سنا ہے
میری میرے شیخ کی آہوں کی تربیت یافتہ ہے الحمدللہ، میرے آنسو میرے شیخ کے آنسوؤں کا تربیت یافتہ ہے، میرا فغاں میرے شیخ کے فغاں کا تربیت یافتہ ہے، میرا درد دل میرے شیخ کے درد دل کا تربیت یافتہ ہے۔ کوئی خضر و پودا اختر نہیں کہ جنگل میں ایسے اگ آیا۔ یقین سے کہتا ہوں 1 کروڑ قسم اگر کھلاؤ تو کھا سکتا ہوں کہ جو نام اللہ کے نام میں مالک کے خوش کرنے میں جو مزہ ہے، عبادت میں وہ تو ہے ہی ہے، تلاوت میں جو مزہ ہے ہی ہے، حج و عمرہ میں جو مزہ ہے ہی ہے، دعا میں جو مزہ ہے وہ تو ہے موجود ہی ہے، لیکن جو مزہ گناہ چھوڑنے میں اختر نے پایا، آپ کبھی نظر بچا کر تو دیکھو، حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم حسینوں سے لیلاؤں سے نظر بچاؤ گے تو مولا اپنی محبت کی مٹھاس تمہارے دل میں ڈال دے گا۔ اور یہ عبادت نماز و روزے پر یہ انعام کیوں نہیں رکھا اللہ نے، تلاوت پر نہیں رکھا حلاوت ایمانی کا؟ کیونکہ حسینوں سے نظر بچانے میں دل پر غم آتا ہے، اور دل بادشاہ ہے، جب بادشاہ مزدوری کرتا ہے تو انعام زیادہ دیا جاتا ہے۔ حلوہ ایمانی معلوم ہو جائے گا۔ جو شخص نظر کی حفاظت کرتا ہے، لیلاؤں سے اپنے کو بچاتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں اللہ کی تجلی حلاوت ایمانی مسلسل نازل ہوتی ہے، اس کی گفتگو سے، اس کے چہرے سے، اس کی تقریروں سے انشاءاللہ آپ اندازہ لگا لیں گے ایک ٹوٹا ہوا دل سینے میں رکھتا ہے۔ میر میرے دل شکستہ میں، میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، خدا ظالم نہیں ہے کہ آپ اپنے دل کو پاڑا پاڑا کر دیں حسرت سے، زخم حسرت سے اور خون آرزو سے۔ جو بندہ اللہ کا اپنے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اللہ کو اس شکستہ قلب پر رحم نہ ہے۔ اللہ ایسا پیار کرتا ہے کہ ماں کیا کرے گی اپنے بچے کو، ماں اپنے بچے کو پیار کرتے کرتے تھک جائے گی، سو جائے گی، بچہ کہیں پڑا رہے گا تو کہیں پڑی رہے گی۔ مان لیجیے ایک ماں اپنے بچے کی کسی ادا پر فرشتہ ہو کر اس کے گالوں کو چوم رہی ہے، بار بار 1 گھنٹہ چومے گی، 2 گھنٹہ، 12 بجے رات کے بعد نیند آ جائے گی، وہ چاہے گی کہ مجھے نیند نہ آیا آج رات بھر اپنے بچے کو پیار کروں، مگر نیند سے مجبور ہو کر وہ گر پڑے گی، خود ہی گر جائے گی اور بچہ کہیں گر جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ ایسے دلوں کو جب پیار کرتا ہے تو مسلسل 24 گھنٹے رات دن پیار کرتا ہے، جب تک کہ دوبارہ گناہ نہ کرے اس پیار سے محروم ہی نہیں کرتا، مسلسل پیارا رحم الرحمین کا اس کا قلب محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا کروڑوں جان دے ہوتی تو آپ پر دیتا، 1 جان دینے میں خدا تیری محبت کا حق ادا نہیں ہوا۔ تب تمنا کرتا ہے کہ کروڑوں جان ہوتی تو میں اپنے مالک اور اس کریم مالک پر فدا کرتا جو ہمارے دل کا پیار لے رہا ہے۔ اگر ان کا پیار نظر آتا تھا دنیا والوں کو تو روئے زمین پر کوئی کافر نہ ہوتا، پرچہ آؤٹ ہو جاتا۔ یؤمنون بالغیب ہے اصل میں، اسی لیے اللہ کے اپنے عاشقوں کے دل کا پیار لیتے ہیں۔ یہ کیا پیار، اس پیار کی دلیل کیا ہے؟ وہی کہ اگر تم نے نظر بچایا، دل تمہارا زخمی ہوا، زخم حسرت سے شکستہ ہوا، تو تمہیں حلاوت ایمانی دیں گے، یہی پیار ہے۔ اسی حلاوت ایمانی کا ترجمہ پیار ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کے قلب کا بوسہ لیتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کو کوئی چوم رہا ہے، اپنے کرم کا چوما دے رہا ہے، اپنے کرم کا بوسہ دے رہا ہے، اپنی رحمت کی بارش فرما رہا ہے۔ آبشار رحمت الہیہ، آبشار رحمت الہیہ اپنے قلب پر پاتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی آپ اس کی گفتگو سے محسوس کر لیں گے، آپ اس کو دیکھ کر محسوس کر لیں گے، اس کے ساتھ سفر و حضر میں ساتھ رہ کر محسوس کر لیں گے کہ اس کے دل پر آبشار رحمت الہیہ برس رہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شکستہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنا گھر بناتا ہے۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، حدیث قدسی ہے، ملا علی قاری نے اس کی تصدیق کی۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، اللہ ٹوٹے ہوئے دل کو اپنا گھر بناتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو ہماری حاجت دنیا بھی پوری کر دے اور آخرت کی بھی حاجت پوری کر دے، یعنی ہمیں آخرت والا بھی بنا دے۔ ایک گناہ کی عادت ہو تو اللہ اس سے بھی پاک کر دے۔ ہم 100% نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر ہم سب کو 100% اپنی فرما برداری کی زندگی اللہ والوں کی نصیب فرما دے۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔